السلام علیکم. نیوز آئی کے ساتھ پروگرام 11 سے 12 میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ندیم. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کچھ ملکی حالات کے حوالے سے اور اہم معلومات کے حوالے سے بات کریں گے، جس کے اندر جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو عہد تھا اپنی ابتدائی تقریر کے اندر کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ یونیورسٹی کے اندر بدل دیں گے، اور اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم جناب بات کریں گے وزیر خارجہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے آصف علی زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے حوالے سے بات کریں گے. انہوں نے عمران خان صاحب کو دفاع کیا ہے. اور ساتھ ہی ہم جناب بات کریں گے BRT ریڈ لائن کے حوالے سے کہ وہاں پر جو درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے. اور ہمارے ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں اسامہ امتیاز صاحب. اسامہ امتیاز صاحب جو ہیں وہ ندرت کے اندر جو ہے وہ ایک کالم نگار کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور یقینی طور پہ آپ کے جو کالم ہے وہ نوجوان نسل کے لیے ایک نئے زاویوں کے جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ اسامہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. اور آپ پڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب کہ یہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ ابتدائی تقریب کے اندر یہ ایک قوم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ بدل دیں گے، مگر اگر ہم موجودہ حکومت کو دیکھیں تو اس کے اراکین کی جانب سے یہ بیان آیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ایک غیر سنجیدہ اور غیر اہم قسم کا جو ہے وہ ایک اقدام تھا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، اور اس کو بالکل ہی ایک سیاسی ایجنڈے کے طور پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے استعمال کیا تھا. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں عمران خان کی تھوڑی سی ہسٹری ڈسکس کرنا چاہوں گا، اس کے بعد تھوڑی جو موجودہ حکومت ہے اس کی ہسٹری میں جائیں گے. سارے جیسے عوام الناس ساری جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہماری کیبنٹ میں پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ماضی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو 90% لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ایجوکیشن اٹ سیلف میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. عمران خان ایک پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ سے ہیں. ان کی ایجوکیشن میں اپارٹ بینگ اے سیلیبریٹی ان کی ایجوکیشن اٹ سیلف کے اندر کافی رول ہے ان کا. صحیح، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے بھی جو دعوے کیے تھے وہ پڑھے لکھے ہی کیے تھے، اور پڑھے لکھوں کی سوچ کو ہی کیپچر کرنے کی انہوں نے بیسیکلی کوشش کی تھی. اب پاکستان میں کیونکہ یوتھ پاپولیرٹی میجورٹی ہے، تو اس میں پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے یوتھ کا نیریٹو بیسیکلی بلڈ کرنا بہت ضروری تھا. یعنی تعلیم کے اوپر، کیونکہ آپ کی یوتھ فی الحال جو انٹلیکچوئل یوتھ ہے آپ کی، جو کریٹیکل تھنکنگ رکھتی ہے، وہ آپ کی ایجوکیشن سسٹم سے سیٹسفائی نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. وہ خود کو فرسٹریشن کا شکار سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے تعلیم کے حصول کے لیے جو ہے وہ اپنا انرجی اور وقت اور اپنا پوٹینشیل ویسٹ کرتے ہیں ایک طریقے سے، کیونکہ جب ان کو ڈگری مل جاتی ہے تو اس کے بعد وہ مزید ویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم. ان کو اس ڈگری سے ایسوسیٹڈ جابز نہیں ملتی ہیں، اپرچونیٹیز نہیں ملتی. ٹھیک ہے. دیٹس وائی یوتھ کے اندر پاپولیرٹی کے لیے 2-3 بیسک چیزیں تھیں، جیسے کہ غلامی سے آزادی، صحیح، اس کے بعد ایجوکیشن پہ فوکس، اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف، اور جو ہے جو ڈیٹا سائنسز اور جو اپ کمنگ ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف جو ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. کیونکہ عمران خان سے پہلے اس طرح کا نیریٹو کوئی پولیٹیشین لے کے نہیں آیا تھا. گلی کی سڑکیں اور گلی محلے نالے اور یہی سیاست چل رہی تھی شروع دن سے. مگر یہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے یونیورسٹی کے اندر، مگر ہمارے پاس تو یونیورسٹیاں پہلے سے کافی اب اس پہ آ جاتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس نئی یونیورسٹیز بنائی جاتی ہے، پرانی یونیورسٹیز کے اوپر بھی تو کام ہو سکتا تھا. اس پہ میں اپنا اوپینین اس طرح سے دوں گا آپ کو کہ آپ ایک ڈیولپنگ کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان میں نو ڈاؤٹ پوٹینشیل ہوتا ہے گرو کرنے کا، لیکن انہوں نے ہر چیز کا ایک حساب رکھنا ہوتا ہے. آپ کے پاس آلریڈی انڈر ڈیولپمنٹ اتنے پروجیکٹس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں جن کی کمپلیشن کے لیے آپ کے بجٹس نہیں اپروو ہو رہے ہیں. بجٹ اپروو ہو جاتا ہے تو کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے. آپ کا انفراسٹرکچر آلریڈی لاہور پیرس بن چکا ہے الحمدللہ پچھلے کافی عرصے سے، اور اس طرح کے سارے معاملات. انفراسٹرکچر اس وجہ سے مین فوکس نہیں تھا یونیورسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اگر صرف یونیورسٹی ہی بلڈ کرنا مقصد ہوتا تو وہ تو نمل بنائی تھی. جی، ٹھیک ہے. اس طرح کی ایک اور یونیورسٹی بھی بن سکتی تھی. بیسیکلی
گورنمنٹ کی بلڈنگز یا جو گورنمنٹ کے انڈر بلڈنگز آتی ہیں جیسے پرائم منسٹر آفس, گورنر ہاؤسز, ان ساروں کو کنورٹ کرنے کی بات کی تھی, نہ کہ ڈیمالش کرنے کی. ڈیمالش کرنا اگر ہوتا تو پھر آپ اس کو ایز اے ایشو کریٹ کر سکتے تھے, دوبارہ سے ایک آپ کو پھر آپ کے لیے یہ ایک ایشو تھا, کیونکہ وہ ایک ریپلیسمنٹ تھی صرف. وہاں پہ جو ایریا تھا 800 کنال کا ایریا وہ, ٹھیک ہے, جس میں سے 300 کنال پرائم منسٹر آفس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ 500 سرونٹس, اس کے علاوہ جو سارا بجٹ ہے اس ایک اکیلی بلڈنگ کا, وہ بجٹ اگر آپ اس کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں کہ وہ انہی پارلیمنٹیرینس کی جیب میں نہ جائیں جو کہ پہلے سے ہی آپ کو گراؤنڈ لیول پہ لوٹ رہے ہیں, وہ آپ کو ایک آلٹرنیٹ وے میں آپ کی اس میں ریسرچ بھی آ جاتی, آپ کی ایجوکیشن پہ بھی فوکس ہو جاتا, آپ کا جو ہے وہ بجٹ بھی کرپشن سے بچ جاتا, آپ کا جو غیر ضروری پیسہ جو ضائع ہو رہا تھا یہ اشرافیہ کی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن کی وجہ سے, وہ ایک بہتر انداز سے یوٹیلائز ہو جاتا. مگر جس زاویہ نگاہ سے آپ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھا جائے تو پھر تو وزیر اعظم ہاؤس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. نہیں, وزیر اعظم ہاؤس کا کام ہے, لیکن وزیر اعظم ہاؤس جو جس طریقے جو انفراسٹرکچر جس پیمانے پہ وہ پھیلا ہوا ہے جی, وہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ عیاش سوچ کی بنیاد ہے. وہ اگر خان صاحب کی حکومت کی بات کی جائے تو وہ بھی تو تقریباً 3.5 سال انہوں نے بھی گزارے ہی ہیں, مگر ابھی تک ہمیں اس طرف کوئی جو ہے نظر نہیں آیا ان کا قدم. اور پھر ابھی خان صاحب نے کیونکہ ارب جو ہے وہ اس کے اوپر لاگت کا جو ہے وہ مکمل طور پہ آ چکا تھا, ایسی ہو چکی تھی. اس کا انیشیل بجٹ 35 بلین US ڈالرز جو ہے وہ پہلے ڈس اپروو ہوا فیزیبلٹی میں, اس کے بعد فیزیبلٹی جو ہے وہ 25 بلین ڈالرز کی جو ہے وہ اپروو کی گئی. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میجورٹی آف ممبرز سینٹ میں نہیں تھے عمران خان کے پاس. آئی ایم ناٹ ان فیور آف عمران, بٹ گراؤنڈ ریالٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے پاس تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ 23 جو ارب ہیں وہ منظور ہو چکے تھے. وہ تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ 23 ارب گئے کدھر ہیں نون لیگ کی جانب سے. 23 ارب منظور ہو, 23 ارب 25 ارب کی اماؤنٹ ہے جی, 25 ارب کی اماؤنٹ جو وہ کلیم کرتے ہیں, اور جو وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں. ہمیں تو اس بات کا نہیں پتا کہ وہ پیسہ گیا کدھر ہے, وہ تو یہ سوال لے کے سامنے آ رہا ہے. ایسر اقبال صاحب کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ بالکل ڈان نیوز کی طرف سے یہ تو کئی ایسے آرٹیکلز ہیں جن میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ سورسز کے بقول CDA سے لینڈ پرچیز کیا گیا اس فیزیبلٹی سے, جو کہ بعد میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی ایشو بھی اس پہ, یہی ایشو اس پہ اسٹے اسی وجہ سے آیا کہ فیزیبلٹی کے بجٹ سے آپ نے کیسے لینڈ ایکوائر کر لیا, یہ مین ایشو احسن اقبال نے اٹھایا. یہاں پر بڑھتے ہیں ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا.
پہاڑوں کی دنیا میں نانگا پروت سب سے زیادہ ظالم اور ناقابل اعتبار پہاڑ ہے۔ یہ اندازے کی معمولی غلطی کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے قانون میں غلطی کی چھوٹی سزا موت ہے۔ اسی وجہ سے اسے قاتل پہاڑ کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ اب تک اس پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش میں 31 کوپہما اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ننگا پروت کو سر کرنے والے کوپہماؤں کی کامیابی کا تناسب صرف 28% ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق ہمالیہ اور قراقرم کے دوسرے بڑی چوٹیوں کی طرح اسے بھی مظلوم مزاج روحوں کا مسکن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے قرب و جوار میں آباد لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی چوٹیوں پر بھی پریوں کے بسیرے ہیں اور وہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی اپنے شباب پر ہوتی ہے تو اس بلند پہاڑ کی بلند گھاٹیوں سے دھواں سا اٹھتا نظر آ رہا ہوتا ہے تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پریاں اپنا کھانا پکا رہی ہیں۔ مقامی آبادی کا عقیدہ ہے کہ نانگا پروت کی چوٹی پریوں کی ملکہ کی رہائش گاہ ہے۔ داستانوں میں آیا ہے کہ وہ ایک ایسے برفانی قلعے میں رہتی ہیں جو شفاف اور طویل برف کا بنا ہوا ہے۔ اس پہاڑ پر رہنے والی کچھ اور دوسری مخلوق جن میں کچھ ڈراؤنی اور خوفناک ہیں، ان میں شیطانی روحیں، دیو ہیکن مینڈک، 100 فٹ لمبے برفانی اژدہے بستے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑا رومانوی لگتا ہے، لیکن آج بھی وہاں لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ نانگا پروت کوئی ایک چوٹی نہیں بلکہ یہ چوٹیوں کا مجموعہ ہے۔ اس چوٹی کی اونچائی 8126 میٹر ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور چوٹیوں میں 9ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ اس کو سر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ ایک خطرناک چوٹی ہے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد موجود چوٹیاں، پہاڑیں اور چٹانیں عمودی اور پتھریلی ہیں، جن پر برف بھی مکمل طور پر نہیں ٹھہرتا اور موسم سرما میں بھی یہ اپنی اصلی حالت میں ہی رہتا ہے، یعنی پہاڑ ننگا رہتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو نانگا پروت کہتے ہیں۔ نانگا پروت کو سر کرنے کی پہلی کوشش برطانوی کوپہما ایلبرٹ فیڈرک میڈلر نے کی۔ انہیں اس وقت کے کوپہماؤں کا لیجنڈ کہا جاتا تھا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے درمیان 5 ٹیمیں جن کا تعلق جرمنی سے تھا نانگا پروت سر کرنے آئیں اور صف اول کے معروف 10 جرمن کوپہما اور 15 شرپا اس عرصے میں نانگا پروت کی خونخواری کا شکار بن گئے۔ 1934 میں جرمنی کا مشہور کوپہما ولی میریکل جو 1932 میں نانگا پروت پر ناکام ہو چکا تھا، دوبارہ نانگا پروت سر کرنے آیا۔ تقریباً 7500 کی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور بالکل چوٹی کے قریب تھا، مگر اس کی ٹیم خراب موسم کا شکار ہو گئی اور اسی دوران ولی اور ان کی 3 ساتھی جان کی بازی ہار گئے۔ ولبرگر کی موت نے نانگا پروت کو سر کرنے میں ایک نیا موڑ دے دیا اور اس کے سوتیلے بھائی کارل نے نانگا پروت سے انتقام لینے کا سوچا اور ماہر کوپہماؤں کی ٹیم تشکیل دی اور ہر دوسرے سال وہ نانگا پروت کو سر کرنے کے لیے پہنچا ہوتا تھا اور آخر کار اسی کی قیادت میں نانگا پروت کو سر کر دیا گیا۔
یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی جس کے مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ خیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں بین الاقوامی قوت بن کر سامنے آئی۔ 1965 کی جنگ میں مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کے امنگوں کی ترجمان بنتے رہے۔ 1971 میں بھی برے حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرت اور ولولہ کی داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر ابھری۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ پھر قوم کا سرمایہ بن کر ابھرا۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کسی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے۔ چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل، پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت سے دشمن کو ہمیشہ مات ہی ملی ہے۔ دور حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوا بازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاک فضائیہ نے ضرب عزم میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوا بازوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی، چاہے وہ شرپسندوں کا کمان اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحوں کا ٹھکانہ، زیر زمین بنگر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کے شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم کے موقع پر پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کی ہیروز کی یاد دلا دی اور قوم کو بتا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں ایم عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہے۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان مونومنٹ یادگار پاکستان شکر پریاں کے پہاڑوں میں اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 25 مئی 2004 میں شروع ہوا اور 2006 میں مکمل کر لیا گیا۔ پھر اس کی انوگریشن 23 مارچ 2007 میں کی گئی، جو اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے کی۔ جیسے جیسے آپ اپنی قدم یادگار پاکستان کی طرف بڑھاتے ہیں تو آپ کو اپنے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے نشان نظر آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھوں کے نشان ہیں جنہوں نے اس یادگار پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اگر کوئی بھی شخص یادگار پاکستان پہلی دفعہ آتا ہے تو اس کی دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ یادگار پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ صرف سیر و تفریح کے لیے جگہ ہے؟ یادگار پاکستان کا جو ڈیزائن ہے وہ کھلتے ہوئے پھول کی پتیوں کی طرح ہے اور کل پتیاں 7 ہیں، جن میں سے 4 بڑی اور 3 چھوٹی ہیں۔ 4 بڑی پتیاں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں،
اور جو 3 چھوٹی پتیاں ہیں وہ اقلیتوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جو کہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا ہیں۔ وہاں ایک چمکتا ہوا کالا پتھر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں گولڈن سٹارز بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ یادگار پاکستان ایک نشانی ہے پاکستان کے لوگوں کی یونٹی کا، اور یہ یادگار پاکستان ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا اپنے اچھے کل کے لیے۔ یادگار پاکستان کی پچھلی طرف محراب بنائے گئے ہیں جہاں سے آپ پورے اسلام آباد کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف آپ کو 4 ستون نظر آئیں گے جس کے اوپر پاکستان کا قومی موٹو درج ہے: ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط۔ یادگار پاکستان کے بالکل سامنے یادگار پاکستان کا میوزیم ہے۔ یادگار پاکستان میوزیم 2010 میں قائم کیا گیا۔ یہ میوزیم اس لیے بنایا گیا تاکہ خراج تحسین پیش کیا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جانیں بھی، تاکہ پاکستان کو بنایا جائے۔ اس میوزیم میں آپ کو بہت سارے ویکس کے مجسمے بھی نظر آئیں گے جو کہ قدیم تہذیب، پاکستان کی آزادی کی جدوجہد، پاکستان کی پیدائش اور پاکستان کی اہم کامیابیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس ملک کی بقا کی خاطر۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام لوگوں کو جو دن رات محنت کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر۔ میں سلام کرتی ہوں، میں سلام کرتی ہوں۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسامہ امتیاز۔ جی اسامہ امتیاز، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا وزیر خارجہ جو ہے انہیں پاکستان کا بھی موجودہ حکومت میں منتخب کیا گیا جیسا کہ، اور مگر وزیر خارجہ نے ایک بڑا روس کے اندر یعنی عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ ان کا جو روس کا یعنی جو ایک دورہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، امریکہ کے اندر وہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک جو آصف علی زرداری صاحب کے جو بیٹے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی کشادہ دلی کہیں گے یا ان کو آپ کہیں گے کہ یہ آنے والے بہت بڑے لیڈر ہیں، یا کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب بلاول زرداری صاحب کی کو کوٹ کروں گا کہ انہوں نے اسی دورے کے دوران یو ایس سے ڈپلومیسی کی بات کی تھی کہ ہی وانٹس ٹو ورک آن ڈپلومیسی۔ تو ڈپلومیسی کی تو پہلی ڈیمانڈ ہی یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ بینیفٹ آف انٹرسٹ نظر آئے وہاں پہ آپ سائڈ لے لیں۔ صحیح، اس میں تو صحیح غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی اتنی وہ ضرورت نہیں پیش آتی ڈپلومیسی میں۔ سیکنڈلی، اوور آل اگر آپ دیکھیں اس سینیریو کو تو بلاول زرداری اٹ سیلف از انڈر ٹریننگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب خود ان کو جو ہے وہ ٹرین کر رہے ہیں، اور اسی لیے فارن منسٹری میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی منسٹری ان کو لے کے دی ہے کہ ان کو فارن ایکسپوئر اور فارن ڈپلومیٹس کے ساتھ ان کے انکاؤنٹرز ہوں تاکہ وہ ایک فارن پالیٹکس میں انوالو رہ کے انٹرنل پالیٹکس کے ساتھ ڈیل کریں۔ تو اور ابھی ہمارا مین ایشو ملک کا چل رہا بھی یہی ہے کہ ہمیں آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی جاتی ہے کہ بالکل ایسی ہے۔ یہ بھی بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ یہ عمران خان کی پالیسی ہے، نہیں تو میں اس وقت ہی جو ہے اس چیز کا وہ نہیں کرتا، اس طریقے سے اس اسٹیٹمنٹ کو، اس نیریٹو کو ڈیل نہیں کرتا۔ فارن پالیسی، آزاد فارن پالیسی، ٹھیک ہے۔ ہی سیڈ کہ مجھے نہیں پتا، اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ
عمران خان کی یا آپ عمران خان کو ایکسکلوڈ بھی کرتے ہیں تو یہ ملک کی فارن پالیسی کا حصہ ہے اس وقت یوکرین جانا, اور انفارچونیٹ انہوں نے رشیا جانا سوری, اور انہوں نے یہ بھی کوٹ کیا کہ اس میں عمران خان یا ہماری فارن پالیسی کی, پاکستان کی فارن پالیسی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ اسی دن جس دن یہ عمران خان رشیا جاتے ہیں اسی رات کو جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کا کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پری سپوز چیزیں نہیں تھیں, یہ پری پلانڈ نہیں تھیں, یہ ایک انپریڈکٹیبل سچویشن بن گئی, اور ان نیریٹیوز کو بیس بنا کے بلاول نے یہ پھر اپنے ایک کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ جو عمران خان صاحب نے معاہدے کیے تھے رشیا کے ساتھ, یہ کچھ معاہدے ان کے اندر آئل کے بھی تھے اور کچھ مختلف اس طرح گندم کے بھی تھے, جی جی, تو ان معاہدوں کے اوپر ان کو یہ کنٹینیو گورنمنٹ کرے گی نہیں کرے گی؟ بلاول بھٹو صاحب اس کو بھی سپورٹ کریں گے جو معاہدے انہوں نے کیے تھے, یا صرف اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ رشیا میں گئے اور رشیا اور یوکرین کی جنگ ہو گئی ہے, بلکہ ان جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو بھی سپورٹ کریں گے؟ ایک آپ اپنی اس بارے میں دیکھیں میں کوئی آپ کو حتمی رائے اپنی نہیں دے سکتا, لیکن یہ ہے کہ حتمی بات نہیں کر سکتا سوری, لیکن اپنی رائے میں آپ کو ضرور دے سکتا ہوں کہ بقول اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی میں اس ٹائم رشیا از مور اسٹیبل دین یو ایس. رشیا کی اکانومی ڈالر سے زیادہ اسٹیبل ہو چکی ہے, مگر دوسری طرف تو بھی یہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہوئی ہے اس کے بعد تو نہیں, دنیا کی طرف یہ تو دیکھیں آپ انٹرنل پالیٹکس اور ایکسٹرنل پالیٹکس کی ڈائنامکس ہی ڈفرینٹ ہیں. آپ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے وہ جس ڈائنامکس پہ چل رہی ہے ایک عام شہری, ایک عام آدمی اس چیز کو نہیں پرسیو کر سکتا. اگر آپ کے پارلیمنٹیرینز نہیں اس چیز کو پرسیو کر پا رہے, ساروں کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن موسٹلی آپ کی میجورٹی آف پارلیمنٹیرینز انٹرنیشنل پالیٹکس ان کی سمجھ میں نہیں ہے. صحیح, اسی وجہ سے وہ ہر دوسرے دن اپنی دیے ہوئے بیان کو واپس لے لیتے ہیں. صحیح, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس بات کی. یعنی اس کے اوپر آپ حتمی آپ کی رائے کوئی نہیں آئے گی کہ وہ اس کو کنٹینیو کریں گے ان معاملات کو یا نہیں کریں گے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں؟ اس میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ابھی کی بھی گورنمنٹ کی آپ بات کریں تو کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے آپ کے ملک میں. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ الیکشن 2 مہینے بعد ہونا ہے, 6 مہینے بعد ہونا ہے, ہو سکتا ہے کل ڈیٹ اناؤنس ہو جائے. تو اس سارے سینیریو میں بلاول کچھ سوچ بھی رہے ہوں گے اس بارے میں تو یہ بھی کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتا. مگر یہ دیکھا جائے کہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے اندر بیٹھ کے عمران خان کو سپورٹ کرنے کا یا ان کو دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گری ہے. اور جس طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جس طرف سے یعنی ایک بیک سپورٹ جو ہے ان کو امریکہ کی طرف سے ہی ہے, تو اس جگہ پہ آ کے عمران خان کا سپورٹ کرنا اور پھر رشیا کے دڑے میں جانے کی ایک اشارہ تو ہے یقینی طور پہ, اور امریکہ کو چھوڑ دینا, تو وہ اس چیز کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آپ کون سی صلاحیت ہے, یعنی کہ وہ محب وطن ہے بہت زیادہ, یا آنے والے بہت یعنی ویژنری ہیں, یا کوئی بہت بڑے آنے والے مستقبل کے لیڈر ہیں؟ کیونکہ ایک ینگ ہے وہ, تو یقینی طور پہ ان کا پاکستان کا مستقبل اگر اسی طرح کی اگر ان کا دیکھا جائے تو نظر آ رہا ہے اب ہاتھوں میں ان کے بھی. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کون سی کوالٹی ہے جو یہ اس کو بائی ڈیفینیشن بلاول زرداری صاحب لیڈر کی ڈیفینیشن پہ اترتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ لیڈر کا ایک اپنا ویژن ہوتا ہے, لیڈر کی ایک اپنی مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. صحیح, اور وہ دوسروں کی رائے لیتا ہے لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. اب اگر آپ عمران خان اور بلاول کے اندر کمپیریزن کریں تو عمران خان از اے لیڈرشپ مٹیریل. بلاول میں بھی فیوچر میں کبھی جا کے بن سکتا ہے. بیسیکلی زرداری صاحب کی آپ یہ دور اندیشی کہہ لیں گے, وہ اس ٹریک پہ اس کو چڑھا دیا ہے بلاول کو انہوں نے کہ وہ فیوچر میں لیڈر بننا چاہیں اگر اپنی اسٹرگل سے تو بن سکتے ہیں, لیکن یہ ان پہ ہے بالکل. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی بلاول صاحب نے یہ جو دفاع کیا ہے عمران خان صاحب کا, یہ بلاول صاحب کا اپنا فیصلہ نہیں تھا, یہ شاید کو کسی نے گائیڈ کیا ہے کہ آپ اس جگہ پہ جا کے. میں بالکل تو یہ بات یہ چیز تو بہت دوسری طرف جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور یعنی پی ڈی ایم کے درمیان میں بھی اختلافات ہونے کے چانسز ہیں. پی ڈی ایم تو دیکھیں پہلے دن سے ہی ان کی بنیادی ہپوکریسی ہے ایک موومنٹ کی, تو اس کی تو اینڈ ریزلٹ ڈسٹرکشن ہونا ہی ہونا. نہیں, یہ کہ عمران خان صاحب کی طرف زرداری صاحب آنے کی کوشش نہیں کر رہے. نہیں, زرداری صاحب عمران خان کی طرف
डिप्लोमेसी एज अ डिप्लोमेट एज अ डिप्लोमेट एंड एज अ पॉलिटिशियन वो आ जाएंगे, वो जाके अमेरिका के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं खान साहब को, और दूसरी तरफ जो भी पीडीएम के अंदर मामला चल रहे हैं वो आपस में एक चीजें खींचना शुरू हो गए हैं लोग। देखिए अमेरिका में अगर आप बात करते हैं इस चीज़ को बेस बना के बात करते हैं इनकी फ्यूचर कोऑपरेशन की कि अमेरिका में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो अमेरिका में अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में स्टेटमेंट देते तो फिर शायद, क्योंकि अमेरिकन्स की तो पॉलिसीज ही डिफरेंट है ना, अमेरिकन्स तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी कंट्रोल अपना रखते हैं, वो पॉलिटिकल लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, वो लैंग्वेज कंट्रोल है, वो कंटेंट कंट्रोल है, वो ये अभी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप की थी जी, ये सारी चीज़ें ये एक एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट को शो करती हैं। और आज से पहले भी कितनी दफ़ा जो है वो आपके कई लीडर्स, आपके कई जनरल्स, आपके रिटायर्ड जनरल्स, आपके रिटायर्ड लॉयर्स, आपके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो इस मुल्क के साथ मुखलिस थे, वो बार बार इस चीज़ की निशानदेही करके गए हैं कि इंटरनेशनली और लोकली आप जो है वो इस चीज़ से मोहतात रहें कि आपको छुरी मारने वाले हमेशा वही होते हैं जो आपके साथ बढ़ चढ़ के चलने का दावा करते हैं। सही। मगर खान साहब ने कुछ दिन पहले ये बयान भी दिया था किसी जलसे के अंदर कि कभी भी शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी कि जो मैंने मुआहदे किए हैं रशिया के साथ तेल और गंदम के, यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक इशारा भी करते हुए कहा था कि जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है ये उनकी इजाज़त के बगैर ये कभी भी उन मुआहदों को आगे लेकर नहीं चलेंगे, या मेरे रशिया का जो दौरा है उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यकीनी तौर पे अभी जो बिलावल जरदारी साहब है वो इस हुकूमत का हिस्सा ही है, तो आप क्या कहेंगे कि पीछे से क्या तो इजाज़त मिल गई है उनको जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था? इंटरनली अगर आप पॉलिटिक्स का एनालिसिस करें तो अभी नून लीग के अंदर ही इतनी वो ब्रांचेस बन चुकी हैं कि आप नून लीग को यूनाइटेड नहीं कह सकते, तो आप नून लीग और पीपल पार्टी की यूनिटी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मगर मैं जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिनको न्यूट्रल होने की भी बात की जाती है कि कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता, मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि क्या उनकी तरफ से, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था कि जो लोग इनको हुकूमत में लाएं जब तक उनकी तरफ से इनको इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक ये लोग उस मेरे दौरे को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, जो मैंने मुआहदे किए हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी क्या पूरी पॉलिसी अब चेंज हो रही है और हम क्या रशिया के धड़े में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें फिर इसका मतलब है कि पीछे से इनको सपोर्ट की गई है खान साहब के बयान के मुताबिक। तो क्या कहेंगे कि ये बाकायदा तौर पर सपोर्ट की जा रही है? देखें, इसके लिए आपको हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इटसेल्फ वाज क्रिएटेड ऑन एन आइडियोलॉजी। आपकी जिस आइडियोलॉजी पे पाकिस्तान बना था, अनफॉर्चुनेटली इन 70 सालों में वो आइडियोलॉजी गुम हो गई थी। सही। लेकिन अब वो दोबारा रिवाइव हो रही है। जिनको मेरे नज़दीक जिनको ये सारे पॉलिटिशियंस न्यूट्रल कहते हैं, आज तक अगर मुल्क चल रहा है या बचा हुआ है वो उन्हीं न्यूट्रल्स की वजह से है। नेशन की कॉन्शियस अपब्रिंगिंग के अंदर सबसे बड़ा किरदार उन न्यूट्रल्स का है। सही। पॉलिटिकली अनस्टेबल है मुल्क आपका, आप हमें पता है कि हमारे पॉलिटिशियंस चोर हैं, हम फिर भी उनको वोट देते हैं। वो क्यों फिर भी उस लेवल पे चोरी या डकैती नहीं कर सकते जिस लेवल के वो डकैत या चोर हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर भी कोई वॉच है, कोई हमें भी देख रहा है, हम भी एक लिमिट से आगे नहीं जा सकते। सही। उस लिमिट को रीच करने के लिए वो फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, जिनके अंदर से जारी बात है वो टेंडर और ये वो सारे माफियाज आपको पता है, किसी से कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। सर ये डिबेट जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लेके एक ब्रेक और उसके बाद जो है वो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
اسلام آباد کا ہفتہ وار بازار جو کہ سیکٹر H9 میں واقع ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پھل، سبزیاں، مسالہ جات اور گھریلو استعمال کی تمام اشیاء موجود ہیں۔ اسلام آباد کے اس ہفتہ وار بازار میں نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ لنڈے کے کپڑے بھی دستیاب ہیں جو متوسط طبقے کے لوگ بآسانی خرید سکتے ہیں، اور ان کپڑوں کے لیے ایک الگ بلاک بھی مختص کیا گیا ہے۔ پھل اور سبزی فروشوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بازار میں ریڑھی چلا کر اور پلاسٹک بیگ بیچ کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ یہاں پر USA، چائنا اور انگلینڈ سے امپورٹ کردہ مال بھی دستیاب ہیں جن میں الیکٹرانکس کا سامان، ڈیکوریٹو آئٹمز اور بچوں کے کھلونے وغیرہ شامل ہیں۔ جوتوں کے لیے بھی اس ہفتہ وار بازار میں ایک الگ بلاک موجود ہے جہاں چائنا اور لنڈے کے جوتے نہایت مناسب قیمت میں دستیاب ہیں۔ اسلام آباد کا یہ ہفتہ وار بازار جس میں ہر طبقے کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، اس بازار میں اپنی ضرورت کے تحت اشیاء بآسانی خرید کر اپنے استعمال کے لیے لے جاتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت ترین شہر ہی نہیں بلکہ اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت شہروں میں بھی ہوتا ہے۔ کراچی بھی پاکستان کا قدیمی شہر تھا اور یہ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ پھر اس شہر کی تیزی سے بڑھتی آبادی اور معاشیات کی وجہ سے دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ صدر ایوب نے 1958 میں راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور شہر کی تعمیر کا حکم جاری کیا۔ اسی دوران عارضی طور پر پہلے سے موجود کوٹوہاری شہر راولپنڈی کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا، لہذا 1960 میں باقاعدہ طور پر اسلام آباد میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی شکل دی گئی۔ 1964 میں اسلام آباد کو پاکستان کے دارالحکومت کا درجہ دیا گیا۔ اس شہر کی طرز تعمیر زیادہ تر طریقہ یونانی پر مبنی ہے۔ اس کی تعمیر میں یونان کے معروف منصوبہ دان ایڈوکسیانس نے اہم کردار ادا کیا۔ اس کے تاریخی اور قابل دید مقامات میں فیصل مسجد، شکر پڑیاں، دامن کوہ اور چھتر باغ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اورنگزیب کے دور حکومت کی حسین جات حضرت امام بری کا مزار بھی ہے۔ حضرت مہر علی شاہ کا مزار جو کہ گوڑرا شریف میں واقع ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں اہم مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ اسلام آباد کی تہذیب و ثقافت وادی انڈس کی ثقافت اور کوٹوہاری سماج کا حسین امتزاج ہے۔ یہ آریہ خاندان کا وسط ایشیا میں پہلا مسکن تصور کیا جاتا تھا۔ پھر ان کی یہ تہذیب و ثقافت 18ویں صدی میں مزید ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت سارے عظیم جنگی خاندان جن میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور، احمد شاہ درانی اور دیگر لشکر کشوں نے اسلام آباد کو کوریڈور یعنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کیا۔ جدید اسلام آباد قدیم سیف پور ہی کی بنیاد ثابت ہوتا ہے جہاں انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر قبضہ کیا تھا۔ اس طرح یہاں بر صغیر کے تقریباً تمام علاقوں کی تہذیب کی جھلک نظر آتی ہے۔ جیسے اب پاکستان کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک قومی اور عالمی معیشت کے ساتھ ہر طرح کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی تعمیرات میں جدت آتی گئی اور اس خوبصورت شہر کو کئی تاریخی اور سرکاری عمارتوں سے نواز دیا گیا۔ اس شہر کے مشرقی جانب مرے کی دلکش پہاڑیاں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے تفریح کا سماں پیش کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام آباد کو بہت مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ جہاں پر سرکاری عمارتوں میں پاکستان ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، نیشنل اسمبلی، نیشنل یونیورسٹی، سپریم کورٹ اور دیگر کئی عمارتیں شامل ہیں۔ اس شہر کے نزدیک معروف قدیمی اور تاریخی شہر ٹیکسلا بھی واقع ہے
جو کہ جدید ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل سٹی شمار کیا جاتا ہے. اسلام آباد شہر کا رقبہ 120 مربع کلومیٹر اور دیہاتی رقبہ 466 مربع کلومیٹر ہے. It is an 800 mile stretch that goes off-road, that goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth. Built by Pakistan and China, it is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We on Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's assist friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing. That feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Khodar port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is growing, and for Pakistan, it is open up remote areas like Etibah Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy. ویلکم بیک. پروگرام 11 سے 12 میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی اسامہ بتائیے گا کہ جو کراچی کے اندر ابھی ماحول چل رہا ہے کہ شدید گرمی جو ہے وہ کراچی کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس وقت اس بار یعنی دورانیہ جو ہمارا سال چل رہا ہے اس کے اندر تو اتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے کہ اس نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں سارے پرانے. مگر اسی طرف ایک طرف جو گرمی شدید بڑھ رہی ہے اور پوری دنیا کے اندر ایک مہم چل رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت اگائے جائیں، اور BRT کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو پورے کراچی کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کے اندر ریڈ لائن کا جو 23 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کے اندر سے درختوں کی کٹائی کا وہ معاملہ سامنے آ رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، گلوبل وارمنگ تو ایک گلوبل ایشو ہے، لیکن شروع دن سے یہ میرا خیال ہے، میں نے آج سے جب میں بچپن میں ہم ساروں نے اپنی سوشل اسٹڈی کی کتاب میں یہ پڑھا ہوگا گلوبل وارمنگ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دن سے لے کے آج تک ہم صرف پڑھتے ہی آ رہے ہیں، آج تک ہم نے اقدام ہوتا ہوا نہیں دیکھا. برعکس اس کے کہ کوئی اقدام اس کی روک تھام کے لیے ہو. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سماج میں درخت کی کٹائی بھی زیادہ ہو گئی، ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہوتا گیا. ہم خود اپنی سڑکوں پہ گند پھینکتے ہیں. ہم نے کاربن کی جو ایک ہوا کے اندر پرسنٹیج ہوتی ہے وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی وجہ سے اور اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے وہ کاربن ایمیشن کو بڑھا دیا، جس کی وجہ سے ماحول سارا ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا. آپ کے آئس برگز پگھل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. کراچی ویسے ہی اتنا ہیومڈ علاقہ ہے، اب وہاں پہ مزید گرمی ہوگی. جو وہاں پہ پہلے ہی انہوں نے سارے درخت وغیرہ اتار کے جو ہے وہ انڈسٹریز کھڑی کر دی، ٹھیک ہے، انڈسٹریل ایریا بنا دیا آپ نے. نو ڈاؤٹ انڈسٹریلائزیشن آپ کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ایک ایکو سسٹم ایسا کریٹ کریں کہ وہ انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہو
وہ ہیومینٹی فرینڈلی بھی ہو کہ اس سے آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بھی کوئی فرق نہ پڑے. آپ کی زندگی آپ کہتے ہیں کہ انڈسٹری آپ کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے, تو وہ آسانیاں آپ کے لیے اگر پیدا کرتی ہے تو وہ ماحول کو بھی آلودہ نہ کرے پھر, کیونکہ ماحول بھی آپ کے لیے ہی ہے نا, ماحول سے آپ ہی سانس لیتے ہیں. وہ سانس اگر آپ آلودہ لیں گے تو اس فیکٹری سے آپ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو اس کا کوئی کیا آپ کی نظر میں کیا حل ہے کہ یہ BRT کا جو پروجیکٹ ہے یہ بھی یقینی طور پہ ضروری ہے, اور جو ریڈ لائن کے ایریے کے اندر یہ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً کوئی 24,000 تک یا 23,500 تک جو درخت ہیں وہ اس لائن کے اندر آ رہے ہیں, جن کو کاٹنے کا منصوبہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کر دیا گیا ہے کہ اس کو یقینی طور پہ راستے سے میں اس کو کہوں گا راستے سے ہٹانا جو ہے وہ درختوں کو ضروری ہو گیا اس منصوبے کے لیے. اس کو آپ تھوڑا سا اگر کریٹیکلی دیکھیں تو یہ منصوبہ نو ڈاؤٹ ضروری ہے. اس منصوبے سے بھی انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا, گلوبل وارمنگ کو آپ کم کر سکتے ہیں اس منصوبے کے تحت بھی, کیونکہ آپ کی لوکل ٹرانسپورٹ, پہلی بات تو اس ملک میں جب سے یہ ملک بنا ہے لوکل ٹرانسپورٹ پہ توجہ ہی نہیں دی گئی. لوکل ٹرانسپورٹ پہ اگر آپ کی توجہ دی جاتی تو آج ہر گھر میں 3 سے 4 گاڑیاں نہ کھڑی ہوتی. آن ایوریج ایک گھر کے اندر کم از کم 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی. ان 2 گاڑیوں کی وجہ سے ہی وہ ہر گھر کی ان 2 گاڑیوں کی وجہ سے آپ کے ٹریفک بھی جام رہتے ہیں, آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اس میں پولوشن بھی, نوائز پولوشن علیحدہ, ایئر پولوشن علیحدہ. تو یہ دونوں چیزیں کنٹرول ہوں گی, کیونکہ آپ کی جب یہ اسٹارٹ ہوگی یہ BRT پروجیکٹ تو روڈ پہ ٹریفک آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. اس کے لیے بھی پبلک اویئرنیس آپ کو کرنی پڑے گی. یہ شروع دن سے ہی اگر کرتے تو آج آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہر طریقے سے جو ہے پولوشن آپ کنٹرول کر سکتے تھے. دوسری ایک بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہماری جو پلاننگ کرنے والے ادارے ہیں وہ زیادہ دور اندیشی انفارچونیٹلی نہیں دکھاتے. جیسے کہ یہ ایک المیہ ہے, قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو بھی پولیٹیشین ہے وہ 5 سال کے لیے ہی آتا ہے اور اگلے 5 سال کی پلاننگ کرتا ہے. تو اس اگلے 5 سال کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم یہ اویئرنیس نہیں پھیلا سکتے کہ ایک درخت آپ جو لگاتے ہیں اس کے سائے میں آپ کبھی نہیں بیٹھ سکتے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. یہ درخت جو ہیں جن کو بھی کاٹنے کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی لگائے گئے تھے, مگر منصوبہ چیک کیجئے کہ 20 یہی تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ المیہ یہ ہے کہ ایک درخت جو آپ نے خود بویا ہے اس کی چھاؤں میں آپ نہیں بیٹھ سکتے. دیکھیں یہ پروجیکٹ 2013 میں سٹارٹ ہوا تھا. 2013 میں ہی ان کو اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کو 23,000 سے زیادہ درخت کاٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو اسی وقت ہی جو ہے ایک ریپلیسمنٹ اس 23,000 درخت جو انہوں نے کاٹنا ہے اس کی ریپلیسمنٹ ان کو بیج لگا دینے چاہیے. یعنی پچھلے 9 سالوں کے اندر, پچھلے 9 سالوں میں انہوں نے ایک ریپلیسمنٹ بھی آج لگایا ہوتا تو آج نہ عوام پریشان ہوتی اس منصوبے سے, نہ ہی ماحول پہ اتنا زیادہ افیکٹ پڑتا. یقینی طور پہ جب آپ نے ایک ٹریک اس کا مختص کر دیا کہ یہاں سے گزرے گا تو آپ ٹریک سے درخت کاٹ رہے ہیں تو اس سے کوئی آپ 4-5 فٹ کے سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ آپ درخت کسی کوئی گلی محلے کی پالیٹکس تو ہے نہیں نا. دیکھیں آپ ملک چلا رہے ہیں, آپ ایک صوبہ چلا رہے ہیں, آپ پاکستان کا سب سے قیمتی شہر کراچی جو کہ سب سے پرانا بھی ہے اور شروع دن سے آپ کی بیک بون ہے, آپ کی بیک بون ہے, اکنامیکل بیک بون ہے آپ کی. تو آپ اس شہر کے ساتھ ہی اتنی ناانصافی کریں گے تو پھر باقی شہر تو پھر آپ سے انصاف کی امید ہی چھوڑ دیں. یقینی طور پہ جب ان کو ایک اچھی چیز ڈلیور نہیں کی جائے گی تو یقین ایک کمزوری تو ان کے اندر آئے گی, اور ہمارا ملک اکنامیکلی ماشاءاللہ پہلے یہی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ باقی کراچی کے ارد گرد کے علاقے مزید پستی کا شکار ہیں. صحیح, مگر جو ابھی ڈیسیژن لیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے اس کے مطابق تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مزید پھر کراچی خاص طور پہ مزید گرمی کی طرف ہی جائے گا. بلکہ یہ عوام کی طرف سے احتجاج بھی اب کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جائے. یہ جو درخت میرا خیال ہے کہ اب عوام کو احتجاج سے باز آ جانا چاہیے اور عمل کے میدان میں کچھ خود بھی اتر جانا چاہیے. ایک بیج اگر ہر بندہ خود سے لگانا شروع ہو جائے, اپنے ہی گارڈن میں بے شک لگا لے. اس میں 2 چیزیں نا, ایک تو کراچی کا اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر گھر میں گارڈن موجود نہیں ہے, تنگ گلیاں بھی کراچی میں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ درخت صرف لگانے کی حد تک تو یقینی طور پہ معاملات نہیں ہیں, درختوں کو پھر دیکھ بھال بھی ان کی ہے.
تو وہ دیکھیں آپ نے اگر اس گھٹن والے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا ایک گھٹن والے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا بھی ایک مشکل کام ہے, اور اس گھٹن والے ماحول سے نکل کے ایک نیا ماحول کریٹ کرنا یہ بھی ایک مشکل کام ہے. تو دونوں مشکل کاموں میں سے کوئی ایک مشکل کام تو آپ کو چوز کرنا پڑے گا. پچھلے اتنے عرصے سے یہ قوم ظلم برداشت کر رہی ہے, جو کہ بہت مشکل کام ہے. برداشت کرنا زیادہ مشکل کام ہے, جو کہ یہ کر رہے ہیں. تو کیوں نہ تھوڑے عرصے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلا جائے اور چیزوں کو چینج کیا جائے. گورنمنٹ کیا کرے گی؟ گورنمنٹ پھر جب گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ ہماری عوام اکاؤنٹیبل ہے خود سے, تو وہ پھر گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل ہے. آپ احتجاج کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں سمجھتے کہ عوام وہ پوچھ رہی ہے گورنمنٹ سے. احتجاج کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے تو وہ احتجاج نہیں. میں اب کی بات, اب تو ڈیفینیٹلی سی بات ہے, اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا نا. اب جب پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو پھر تو آپ نہیں, ابھی بھی تمام درخت یقینی طور پہ کاٹے تو نہیں گئے. اس کا پھر یہ ہے لیکن کہ اسپیسیفکلی اس زون میں آپ کے جو ساؤتھ زون ہے, آپ کا جو سندھ والے بیلٹ ہے, وہ شروع دن سے ہی گرم ہے. وہ آج سے تو نہیں, 70 سال پہلے بھی سندھ میں گرمی پڑتی تھی, کراچی میں ہیومیڈیٹی ہوتی تھی. تب کیا تھا جو اب نہیں ہے, یا اب ایسا کیا ہے جو تب نہیں تھا؟ صحیح. تب بھی انڈسٹریز تھیں, تب بھی یہی لوگ تھے, لیکن تب انہی لوگوں کے بقول ایک ہیلدی انوائرمنٹ تھا. زیادہ وہ کس نے ڈسٹرائے کیا؟ وہ گورنمنٹ نے اور عوام نے مل کے کیا. ایک پولیس والا رشوت تب تک نہیں لے سکتا جب تک اس کو کوئی دے نہ. دینے والی عوام ہی ہوتی ہے, دینے والا تو کوئی سرکاری آدمی نہیں ہوتا. لینے والے اور دینے والے دونوں کو اندر کیا جائے, دونوں کے خلاف ایکشن لیا جائے, تب کہیں جا کے ملک سٹیبلٹی کی طرف آئے گا. ورنہ مزید احتجاج کرنے میں کون سی دیر لگتی ہے. چلیں, یعنی ماحول اور ہم نے انفراسٹرکچر دونوں کو بچا کے رکھنا ہے. اور اس کا جو حل آپ نے یہ بتایا ہے کہ یا تو ابھی سے نہیں, حل کی طرف اگر جایا جائے تو وہ دیکھیں آپ کے تو تمام چیزوں سے یہ نظر آ رہا ہے نا امیدی سی جھلکتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے کہ چیزیں گزر چکی ہیں. نا امیدی اس سینس میں نہیں ہے, حل کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی میجورٹی پاپولیشن یوتھ ہے. یوتھ اس ٹائم نہیں, آپ بی آر ٹی منصوبے کو نہ روکیں, لیکن آپ اس کے کوئی ایکو فرینڈلی الٹرنیٹیوز ڈھونڈیں نا. آپ گرین ہاؤسز کو جو ہے وہ ان کو پروموٹ کریں. آپ جہاں پہ باقی انڈسٹریاں لگا رہے ہیں, آپ وہاں پہ گرین ہاؤس کی پروموشن بھی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنے ڈیزرٹس ہیں جہاں پہ آپ کلٹیویشن کر سکتے ہیں. آج کی ٹیکنالوجی میں کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں کر سکتے آپ اگر ایک آرٹیفیشیل بیج بنا سکتے ہیں اور اس سے فصل لے سکتے ہیں, ایک آرٹیفیشیل فرٹیلائزر بنا سکتے ہیں, تو آپ کیا ریگستان کے اندر نہیں اگا سکتے؟ اس کے لیے ہمیں تمام چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی, اور شاید ہم اکنامکلی نہیں, اس کے لیے آپ کو ریسرچ پہ پیسہ لگانا پڑے گا تھوڑا سا. مگر کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ تو ہم بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہ پھر ہماری وہی لوپ آ گیا نا, سٹارٹ آ گیا, جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی جی ختم بھی وہیں پہ ہو رہی ہے. کہ جی ناظرین, آج کے پروگرام کا یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی انسٹیٹیوٹس کو بنانے کی اور تھنک ٹینکس کو تیار کرنے کی, ان چیزوں کے اوپر جس طرح بھی موجودہ حکومت ہے وہ بات کر رہی ہے کہ یہ ایک غیر اہم جو ہے وہ عمران خان کی طرف سے کچھ اقدامات تھے, ان کو ہم بند کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے جو اس بحث کا اختتام ہوا ہے وہ جناب ہماری بی آر ٹی ریڈ لائن کے اوپر ہوا ہے, اور یعنی تھنک ٹینکس کے اوپر ہم کام نہیں کر رہے. بہرحال فی الوقت پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.